بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کچھ سمرائز کرنا ہے جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے اسلامک تھاٹ کے عنوان سے۔ تو سب سے پہلے ہماری بحث تھی بلیف ان گاڈ کے حوالے سے، خدا پر ایمان کے حوالے سے۔ اس میں خاص طور پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ایتھیزم کو اور ایگنوسٹسزم کو۔ تو ایتھیزم میں پھر ہم نے یہ چیزیں بھی ڈسکس کی تھیں۔ ایک بڑا ہمارا کویشچن یہ تھا کہ کیا سائنس اور ریلیجن آپس میں ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو ہم نے اس کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا تھا کہ اس وقت جو ورلڈ لیول پہ ایتھیزم کی موو ہے اس کے پیچھے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو سائنس پڑھا رہے ہیں، کیونکہ فلسفے والے تو اب ختم ہو چکے، مر کھپ چکے، اس کے تو ڈپارٹمنٹس ہی یونیورسٹیز میں نہیں رہ گئے۔ تو اب جو ہمارے ہاں ایک ماڈرن سائنس ہے، جس طرح سے وہ پروان چڑھی ہے، تو ان میں ایک سیگمنٹ ایسے لوگوں کا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں یا یہ کلیم کرتے ہیں کہ سائنس اور مذہب جو ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مطلب کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تو ہم نے یہ چیز جو ہے وہ جو ہمارے ہاں خاص طور پہ وہ جو کلاسیکل سائنسٹسٹ تھے نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک، ان کے حوالے سے ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ان سب کی ہمیں ایسے کوٹیشنز ملتی ہیں کہ جو مذہب کو سپورٹ کرتی ہیں، یعنی ان کا جو سائنٹیفک ورک تھا انہیں کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ ان کے بیلیف سے کبھی ٹکرا رہا ہو۔ تو یہ جو آج کل کی سائنس ہے، یہ سائنس کم ہے یا سائنٹیفک فیکٹس کی بنیاد پہ تو بہت کم کھڑی ہے، یہ زیادہ تر فلاسفی آف سائنس ہے۔ تو بیسیکلی سائنس میں انہوں نے فلاسفی کو داخل کر دیا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر بہت سے ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، اس کی ریزنز کیا ہیں ہماری سوسائٹی میں ایتھیزم کی، ان میں کچھ سوشل ایشوز بھی ہیں ایتھیزم کی جو ریزنز میں آ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس کی ریزنز میں جو ہے وہ کوئی علمی وجوہات ہی ہوں، کوئی ایکیڈیمک وہ ریزنز ہی ہوں۔ بہت سارے بچے جو ہے وہ بچپن میں اپنے گھر میں توجہ نہیں ملتی، تو پھر وہ اپنی کلاس میں نمایاں ہونے کے لیے، پرومیننٹ ہونے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ میں تم سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوں، اور یہ تو ساری سوسائٹی ایک لگے بندے انداز میں چل رہی ہے اور میں ایسا نہیں ہوں۔ تو اور بھی اس قسم کی ریزنز ہیں، مطلب بعض اوقات جو ہے وہ کوئی آزمائش وجہ بن جاتی ہے، انسان کے اوپر آتی ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور اس کے بدلے میں وہ ریئیکشن میں آ کے خدا کا انکار شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی کیور پہ ہم نے بات کی تھی، خاص طور پہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا جو علاج ہے اس کے لیے صحبت یا کمپنی بہت ضروری ہے۔ قرآن کی صحبت میں رہنا، اہل قرآن کی صحبت میں رہنا، تو اس سے جو ہے وہ کافی انسان کو افاقہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو کہ واپس آئے ہیں وہ زیادہ تر قرآن کے راستے سے واپس آئے ہیں۔ تو جہاں تک اس کو رسپانس کرنے کی ضرورت ہے تو بہت سارے آرگومنٹس ہیں جن کے ذریعے سے ان کو رسپانس کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا آرگومنٹ وہ تو ایک ریلیجس ایکسپیرینس کا آرگومنٹ ہے کہ جس سے ہم میں سے ہر ایک شخص گزرتا ہے، کبھی کسی ایسی مشکل میں، آزمائش میں، مطلب میرے ساتھ تو ایسے ہوا، بلکہ ہر دوسرے آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کام آپ کا نہیں ہونے والا، کوئی گراؤنڈ اس کی جو ہے وہ ریالٹیز نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پہ وہ کام آپ کا ہو جائے، لیکن آپ دعا کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، مطلب سب کچھ سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کا، یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کا جو فیتھ ہے اس کو مضبوط کرتا ہے خدا کے حوالے سے، مطلب اس کو ایک طرح سے ایسی بنا دیتا ہے جیسے وہ سین ہو، مطلب دیکھا ہوا بیلیف ہو۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا توحید کے حوالے سے، توحید کی کیٹیگریز کو۔ تو 3 بڑی کیٹیگریز تھی توحید کی: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ٹھیک ہے، تو توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں ایک ماننا، مطلب اس کی جو ہے وہ بیلیف ان وننس آف لارڈشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو دوسرا توحید الوہیت تھی، تو توحید الوہیت سے مراد صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، اور توحید اسماء و صفات سے مراد ہے کہ اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک کو ہم نے ڈیفائن کیا 2 طرح سے، ایک لیسر شرک ہے، چھوٹا شرک جسے ہم شرک اصغر کہتے ہیں،
پھر اس کے بعد ایک گریٹر شرک ہے جسے ہم بڑا شرک کہتے ہیں. تو چھوٹا شرک جسے شرک خفی بھی کہا گیا ہے، ریاکاری، شو آف کرنا، تو اس کا گناہ وہ نہیں ہے جو کہ بڑے شرک کا ہے، مطلب یہ تو معاف ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جو بڑا شرک ہے اس کے حوالے سے یہی کہا گیا کہ اس کے لیے دائمی جہنم، مطلب اس شخص کے لیے، جیسے اللہ نے کہا کہ میں اس شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو بڑے شرک کی پھر آگے کئی ایک قسمیں ہیں، کئی ایک ٹائپس ہیں. 2 کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، جیسے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کہنا کہ علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور شرک فی الصفات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اسائن کر دینا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ اگر عالم الغیب ہے تو انسانوں میں سے بھی کسی کو عالم الغیب مان لینا، اس طرح سے جیسے اللہ کو. ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم دے دیتے تھے، اس میں کوئی مطلب وہ ایسی بات نہیں ہے. نبی کو بہت ساری ایسی باتوں کا علم ہوتا تھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جنت جہنم دکھائی گئی، جو عام انسانوں کے علم میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ نبی کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے جو ہے وہ قیامت کے قائم ہونے تک ہر جزئی کا علم نبی کے پاس ہے. تو یہ عالم الغیب ہونے کی جو صفت ہے یہ اللہ کی ہے. یہ کسی نبی کے لیے اس کو ثابت کرنا، پروف کرنا، تو یہ اس طرح سے شرک فی صفات میں آ جاتا ہے. تو بیلیف ان گاڈ کے حوالے سے یہ ہمارے 2 میجر ٹاپک رہے تھے، اللہ پر ایمان کے حوالے سے، ایک توحید کا کانسیپٹ اور دوسرا جو ہے وہ شرک کا تصور جو ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہم نے ڈسکس کیا بیلیف ان پروفٹ ہوڈ کو، یعنی رسولوں پر ایمان کو. تو رسولوں پر ایمان کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے رسولوں کی ہسٹری کو زیر بحث لے کے آئے تھے کہ رسالت کی ہسٹری کیا ہے، کہ جب سے انسان اس دنیا میں ہے اس وقت سے رسول ہیں، کہ پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا وہ اللہ کا پہلا نبی بھی تھا. تو یہ تو ہے ہسٹری آف پروفٹ ہوڈ. اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رسولوں کے اندر خاص طور پہ ان رسولوں کا تذکرہ کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، وہ ان ٹوٹل کوئی تقریباً 25 ہیں، بعض لوگوں نے 27 کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی اور رسول تھے کہ نہیں تھے، جیسے حضرت خضر، حضرت ذی القرنین، حضرت لقمان کے بارے میں. تو رسولوں کے حوالے سے جو ایمانیات ہیں اس میں 3-4 بیسک کانسیپٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب رسولوں پر ایمان لانا، یہ بہت ضروری ہے. یعنی ایک رسول کا انکار قرآن نے کہا ہے کہ یہ سب رسولوں کے انکار کے مترادف ہے. جیسا کہ پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہودیوں میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا تو اس لیے کافر ہو گئے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ تک تمام رسولوں کو مان لیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اس لیے کافر ہو گئے. تو ایک کا انکار گویا اللہ کے نزدیک سب کے انکار کے مترادف ہے. دوسرا جو ایک بڑا کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ کا. فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، مطلب کسی بھی قسم کا. وہ مختلف جو انہوں نے شکیں نکالنی کہ ذلی نبی آ سکتا ہے، بروزی نبی آ سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جی اب پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی خیر وائرل ہوئی تھی، کسی نے میرے ساتھ بھی شیئر کی. وہ مطلب کوئی بڑی تعداد میں لوگ تو اس کو کلیم کر رہے تھے، 20,000 لوگوں نے قادیانیت جو ہے وہ قبول کی ہے. غالباً جرمنی کا واقعہ تھا. تو اب اللہ عالم وہ 20,000 کا فگر ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، لیکن ویڈیو میں ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور وہ ان کو قادیانیت کا کلمہ ان کے جو خلیفہ صاحب ہیں وہ پڑھا رہے تھے. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی یعنی خاتم الانبیاء مانتے ہیں. تو ان کے ہاں اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یا آخری نبی مانتے ہیں، تو اب کسی نے سوال کیا ہوتا ہے نا جب یہ آخری نبی مانتے ہیں تو ہم انہیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ اب تو وہ خود اس کی ویڈیو آ گئی. تو اصل میں یہ کہتے ہیں کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی ہے. جو مرزا غلام احمد قادیانی تھے یہ دوبارہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دنیا کے اندر. تو اس کو وہ کہتے ہیں وہ ذلی نبی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ. جیسے میرا سایہ جو ہے وہ میرے ساتھ قائم ہے، مجھ سے علاوہ میرے سائے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ
مطلب اسی طرح سے ایک فلسفیانہ سی بحث بنائی ہوئی ہے، تو گویا ان کو بھی وہ جو ہے وہ ایک طرح سے حقیقت محمدیہ یا وہ محمد رسول اللہ ہیں یا ان کا سایہ ہیں یا اس طرح سے جو ہے نا وہ بات چیت کر کے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نئی شریعت تو لے کے نہیں آئی، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اسی کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے عام مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی کوئی نبوت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ باقی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، ذلی ہو، بروزی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو۔ ہاں یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تورات کی تلاوت کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، تو اس غصے میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ بھی آ جاتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دوسری آپشن نہ ہوتی۔ تو حضرت عمر تو ویسے مطالعے کے طور پہ کر رہے تھے جیسے ہمیں بھی شوق ہوتا ہے مطلب، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تم ان چیزوں سے مستغنی ہو، تمہیں ہو جانا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ اب تم علم کا ان کو جو ہے وہ پچھلی کتابوں کو دین کے علم کا کوئی سورس جو ہے وہ مان کے ان کا مطالعہ شروع کر دو، ویسے جیسے ایک ہسٹری کی کتاب کے طور پہ ان کا مطالعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ظاہری بات ہے وہ پچھلی قوموں کی ایک تاریخ بھی تو ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک دینی سورس مان لیں اللہ کی دین کے احکامات معلوم کرنے کے لیے، تو پھر سچویشن جو ہے وہ خطرناک ہو جاتی۔ تو ایک تیسرا کانسیپٹ جو ہم نے بلیف ان پروفٹ ہوڈ میں ڈسکس کیا تھا وہ تھا بلاسفیمی کا، جسے ہم توہین رسالت کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں اس حوالے سے جو قانون سازی ہوئی تھی اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بلاسفیمی کی سزا جو ہے وہ ہمارے ہاں قتل ہے، کسی نبی کی انسلٹ کرنا، توہین کرنا، اور یا اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی بھی نبی، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، اسی طرح سے جو ہے وہ سیکریڈ بکس جو ہیں وہ صرف قرآن مجید نہیں بلکہ مختلف مذاہب کی جو بھی کتابیں ہیں ان کے احترام کا کہا گیا، کیونکہ اگر احترام نہ کیا جائے تو اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، تو اس کے اوپر بھی سزا ہے۔ تو اسی طرح سے جو سیکریڈ پلیسز ہیں، ٹھیک ہے، سیکریڈ پرسنالٹیز اور سیکریڈ بکس اور سیکریڈ پلیسز تینوں کے حوالے سے جو ہے جیسے مسجد ہے اور اسی طرح سے اور مختلف مذاہب میں جو عبادت گاہیں ہیں ان کا احترام کرنے کا کہا گیا۔ یہ بلاسفیمی کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا بلیف ان پروفٹ ہوڈ میں۔ ایک اہم جو ہے وہ سوال ہمارے سامنے یہ بھی آیا تھا، شاید یہ ایڈریس ہونے سے رہ گیا لیکن ابھی میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کو ہم ایڈریس کریں گے، کہ عام طور پہ جو ایتھیسٹک اپروچ ہے اس میں یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ سب نبی جو ہے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے 25 کے قریب یا 27 کے قریب، وہ سب جن علاقوں میں آئے تو وہ مڈل ایسٹ کا علاقہ کہلاتا ہے، یا جنہیں ہم گلف کنٹریز کہتے ہیں، مطلب کوئی یمن میں آئے، کوئی فلسطین میں آئے، یا یہ جسے ہم موجودہ سعودی عرب کہتے ہیں، عرب کے علاقے میں آئے، یا عراق میں آئے، شام میں آئے، تو انہی علاقوں میں آئے۔ کسی نبی کا تذکرہ نہیں ملتا ہمیں قرآن میں یا اسی طرح سے حدیث میں کہ جو ادھر آیا ہو، مطلب انڈو پاک میں، یا جس کی بعثت جو ہے وہ ان کی طرف ہوئی ہو، چین کی طرف، اہل چین کی طرف، یا یورپ کے کسی جو ہے وہ علاقے میں اس کو مبعوث کیا گیا ہو، یا ایون کہ افریقہ میں جو اس کے دور دراز علاقے ہیں، یا امریکہ، ظاہری بات ہے یہاں پہ بھی تو لوگ بستے تھے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے سارے نبی جو ہے وہ یہاں پہ ہی آتے رہے؟ کیا آپ کے خدا کو صرف جو ہے وہ عربوں کی ہدایت مقصود تھی اور عرب ورلڈ کے علاوہ دنیا میں کیا انسان نہیں بستے تھے؟ تو جاپانیز ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، بہرحال آباد تو رہے ہیں اپنے ان جزائر کے اوپر۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز شاید تھوڑا سا اس کو ٹچ دیا تھا کہ جو یہ علاقہ ہے میسوپوٹیمیا کا، دجلہ اور فرات کے درمیان، دجلہ اور فرات جو عراق میں اور شام میں بہتے ہیں، یہ دو دریا۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو دریا وہ پیئرس کی صورت میں، جیسے گنگنا، جمنا اور اسی طرح سے، مطلب دنیا کا جغرافیہ ایسی ہی ہے کہ پیئرس کی صورت میں دریا ہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ جو وادی ایک ہوتی ہے وہ سرسبز و شاداب وادی ہوتی ہے۔ تو یہ
دجلہ اور فرات کے درمیان کا جو علاقہ تھا میسوپوٹیمیا، عراق اور شام میں، تو اس لیے کہ اس کو کریڈل آف سویلائزیشن کہتے ہیں. یعنی ہسٹورینز، ہم اپنے یہاں کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، یورپین مطلب ان کی بات کریں جو وہاں پہ اسکالرز ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھنا چاہا کہ انسان سب سے پہلے کہاں پہ آباد تھا، یعنی اس کی ہسٹری میں پیچھے گئے نا، بیک میں گئے، تو سب سے پرانی جو تہذیب معلوم ہوئی، وہ جسے تمام تہذیبوں کا گہوارہ کہا گیا، وہ یہی ہے، میسوپوٹیمیا کی تہذیب ہے، کہ سب سے پہلے انسان یہاں پہ موجود تھا. یہاں سے پھر اس کی مائگریشن ہوئی ہے افریقہ میں، یورپ کی طرف وہ نکلا ہے، یا ادھر آیا ہے ہندوستان کی طرف. تو بیسیکلی جب ہمیں تذکرہ ملتا ہے حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، تو یہ وہی میسوپوٹیمیا کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت کریڈل آف سویلائزیشن تھی. یعنی ان لوگوں کا ایرا جسے ہم کہتے ہیں خاص طور پہ سٹون ایج یا اس کے بعد کا جو زمانہ ہے، اور اس وقت متمدن دنیا یہی تھی جو مڈل ایسٹ میں آباد تھی. تو بعد میں پھر ظاہری بات ہے یورپ میں جب ہمیں نظر آتا ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے بڑی تیزی سے، تو وہ زمانہ ہے کہ جب وہاں کرسچینٹی جو ہے وہ آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی، رومن امپائر کی وجہ سے خاص وقت میں بہت پھیل گئی. تو یہ وجہ رہی ہے کہ قرآن نے جن انبیاء کا تذکرہ کیا تو وہ سارے مڈل ایسٹ میں کیوں تھے. اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ متمدن دنیا جو ہے، جس دور میں وہ نبی بھیجے گئے تھے، اس وقت کی متمدن دنیا یہی تھی اور یہاں پر یہ آباد تھی. مطلب یہ چیز جو ہے وہ ایکسٹرنل وٹنسز سے ثابت ہوتی ہے، اس کے خارجی شواہد موجود ہیں. تیسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی وہ بلیف ان دی لاسٹ ڈے کے حوالے سے، آخرت پر ایمان کے حوالے سے. تو ایک چیز ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سٹیجز آف ہیومن لائف، انسانی زندگی کی کیا سٹیجز ہیں. سب سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی ارواح کو پیدا کیا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر انسان اس کی سیکنڈ سٹیج میں اپنے ماں کے پیٹ میں آ گیا، پھر اس دنیا میں آ گیا، پھر یہاں پہ اس نے زندگی گزاری، اور اس کے بعد پھر عالم برزخ. تو عالم برزخ ہے، یا اس کے بعد اس کی جو ایگزٹ ہو رہی ہے اس پلانٹ ارتھ سے، تو ایگزٹ کے دو ہی دروازے ہیں، یا تو جنت کی طرف ہو رہی ہے یا پھر جہنم کی طرف ہو رہی ہے. تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا سائنس، کہ یعنی آخری دن کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی دن کو متعین نہیں کیا گیا کہ یا کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی. جیسے اس قسم کی مسکنسیپشنز جو ہے وہ کرسچینٹی میں ہے. ایک دفعہ انہوں نے 21 دسمبر 2012 کو اناؤنس کر دیا تھا اپنے مایان کیلنڈر کی بنیاد پہ اور کچھ بائبل کی کوٹیشنز کی بنیاد پہ کہ جی یہ قیامت کا دن ہے، اور اس پہ خوب کاروبار بھی ہوا. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. کچھ علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، ان میں سے کچھ میجر سائنز ہیں، کچھ مائنر سائنز ہیں. میجر سائنز جو ہے وہ عام طور پہ 10 کے قریب بیان کی جاتی ہیں، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کی آمد ہے، امام مہدی کا آنا، اسی طرح سے یاجوج ماجوج کا نکلنا، پھر یمن سے ایک آگ کا نکلنا، پھر اسی طرح سے 3 قسم کے خسف کا تذکرہ ہے. خسف سے مراد زلزلہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زمین بھی جو دھنس جاتی ہے، جسے ہم لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس کو سونامی بھی کہہ دیتے ہیں. زلزلہ آتا ہے اور پھر زمین نیچے چلی جاتی ہے. تو یہ 3 قسم کا خسف ہوگا. تو اس طرح سے بعض علامات کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے. کچھ مائنر سائنز ہیں. مائنر سائنز جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ کوئی 40+ ہیں. تو چند ایک کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ مرد عورتوں کی جیسی جو ہے وہ حیت اختیار کریں گے، اور عورتیں جو ہے وہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ لوگ سنت کو چھوڑ کے جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیں گے. مسجدیں جو ہے وہ ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، اور ان میں جھگڑے بڑھ جائیں گے، شور شرابہ ہوگا. اور اسی طرح سے اور کچھ چیزوں کا ہم نے جو ہے وہ تذکرہ کیا تھا. ایک حدیث کا جسے ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، اس میں بھی 2 علامات کا تذکرہ ہے. ایک یہ کہ جو چرواہے ہوں گے وہ بڑی بڑی عمارتیں قائم کریں گے، تو مطلب جن کے پہننے کے لیے لباس نہیں ہوگا یا جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، تو ان کو تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور
ساری پوری کہانی بن جاتی ہے. جی جی. کیا اس سے ہم نے کیا سبق لینا ہے اصل احادیث ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ اصل میں تو دیکھیں جو لیسن تو یہی ہوتا ہے کہ قیامت اب قریب ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی قیامت سے تو انسان کو ڈرتے ہی رہنا چاہیے. جو انسان کی موت ہے وہ تو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. تو بڑی قیامت کا بھی انسان کے دل میں کوئی ڈر اور خوف رہے. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے عمل پہ سب سے زیادہ جو ایمان اثر انداز ہوتا ہے وہ یہی ہے آخرت پر ایمان، یعنی عمل کو ٹھیک کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ اس کے ساتھ جواب دہی، اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی، اس کے ساتھ احتساب کا کانسیپٹ جڑا ہوا ہے. تو جس قدر آخرت ذہن میں تازہ رہے گی اس قدر انسان کے عمل میں درستگی رہے گی. تو ان سائنس کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ آخرت کے حوالے سے انسان کا ذہن جو ہے، اب ظاہری بات ہے اس کے ذہن میں اگر یہ بات ہو گناہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اسے پیش ہونا ہے اور اللہ نے ایک دن اس سے پوچھنا ہے کہ کیا کر کے آئے، تو بہرحال ایک دفعہ تو انسان جھجکتا تو ہے نا. تو یہ ہے بیسیکلی اس کا آبجیکٹیو اور مقصد. تو بلیف ان دا لاسٹ ڈے، آخرت پر ایمان، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو دوسرے ریلیجنز ہیں ان میں کیا کانسیپٹس ہیں. جیسے ہندوؤں کے اندر کانسیپٹ ہے ایک آواگان کا عقیدہ ہے، یا تناسخ ارواح کا عقیدہ ہے، یا آسان الفاظ میں 7 جنم کا عقیدہ بھی ان کے بعض فرقوں کے اندر ہے کہ انسان 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر پچھلے جنم میں اس کی جو ہے وہ روح نے کچھ اچھے کام کیے ہیں تو اگلے جنم میں وہ کسی اچھی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے، جیسے گو ماتا کی صورت میں، اور اگر پچھلے جنم میں اس کے اعمال برے ہوں تو اگلے جنم میں وہ کوئی کتا، خنزیر، بلّا بنا دیا جاتا ہے. مطلب ان کے خیال میں گویا کہ نیکسٹ جو جنم ہوتا ہے، نیکسٹ جو اس کی پیدائش ہوتی ہے وہی اس کی جنت اور جہنم ہوتی ہے. تو تیسرا جنم اس کے دوسرے جنم کی جنت اور جہنم ہوگی. تو اس طرح سے تو، اور اصل جو وہ کہتے ہیں کہ جی کامیابی یہ ہے کہ سارے گھن چکر سے آپ نکل جائیں، اور یہی بدھ ازم والوں نے بھی کہا کہ آپ اس سارے جو ہے وہ یہ جو ایک سائیکلک پاتھ بنا ہوا ہے اس سے آپ نکل جائیں. اور وہ کیسے نکلیں گے؟ وہ میڈیٹیشن کے ذریعے سے اور چلہ کشی کے ذریعے سے، اور تو یہ سب کچھ کر کے، مطلب دوسری مرتبہ پیدا ہونا وہ خود اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں، اس کو کامیابی نہیں سمجھتے. تو اس پیدائش کے چکر سے ہی نکل جانا اس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں. وہ ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں یا بدھ مت کے اندر جو بھکشو ہوتے ہیں وہ اسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بدھ مت میں اس کو نروان کہہ دیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹس ہیں. اسی طرح زروسٹرینزم کے ہاں ہم نے کہا تھا کہ ان کے ہاں جو کانسیپٹ ہے کہ اپنے مردوں کو خاص طور پہ کہ ان کے ہاں جلانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، مردوں کو دفنانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ ایک اس کو ٹاور آف سائلنس بھی کہہ دیتے ہیں. پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے مردوں کو رکھ آتے ہیں کہ چیل کوے وغیرہ اس کو کھا پی جائیں، کیونکہ ان کے نزدیک ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نجس ہے، اور نجس کو پانی میں ڈالیں گے تو پانی بھی مقدس ہے، وہ بھی نجس ہو جائے گا. آگ میں جلائیں گے تو آگ ویسی ان کے ہاں بہت مقدس ہے کیونکہ وہ نور ہے، لائٹ ہے، تو آگ بھی نجس ہو جائے گی. تو اس طرح سے ان کے ہاں ڈسپوز کرنے کا ایک کانسیپٹ ہے. اسی طرح سے اور مختلف لوگوں میں مختلف کانسیپٹس ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے یہ صرف سیمیٹک ریلیجنس میں ہے، یہ کسی اور ریلیجن میں نہیں ہے، یعنی مین میڈ ریلیجنس میں نہیں ہے. سیمیٹک ریلیجن ہم نے کہا تھا کہ وہ 3 ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے. یہ کانسیپٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ کچھ ویریشنز کے ساتھ. ٹھیک، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جہنم میں جو ہے وہ صرف چند دن رہیں گے، وہ بچڑے کی عبادت کی وجہ سے. اس کے بعد تو گویا جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. تو بلیف ان دا لاسٹ ڈے کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا سیکرڈ بکس کے بارے میں. چوتھے نمبر پہ ہم نے جس کو ڈسکس کیا تھا وہ تھا بلیف ان دی سیکرڈ اسکرپچرس. سیکرڈ اسکرپچرز میں ہم نے خاص طور پہ قرآن پر ایمان کے حوالے سے، اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جو مختلف مذاہب کے اندر جو سیکرڈ بکس ہیں وہ کون کون سی ہیں. کچھ ان کا جو بھی انٹروڈکشنز وغیرہ تھا. ہندوازم میں جیسے گیتا ہے، وید ہیں، تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد جو ہے وہ بدھ ازم کے اندر جو کتابیں ہیں، پھر اسی طرح سے سکھ ازم میں ہیں جس طرح سے گرنتھ صاحب ہے، اسی طرح کرسچینٹی میں انجیل کا کچھ تعارف آ گیا، یا یہودیت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ تورات کا تعارف آ گیا. تو مختلف مذاہب کی جو سیکرڈ اسکرپچرز تھے
ان کے اوپر ہم نے کچھ جو ہے وہ بحث کی تھی، اور خاص طور پہ ان کانسیپٹس کے حوالے سے جو ان سیکرڈ اسکرپچرس کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ تو ایک چیز تو نوٹ کرنے کی ہے کہ زیادہ تر جو مین میڈ ریلیجنز ہیں، جیسے یہ کنفیوشنزم ہے، اسی طرح سے جو مطلب چائنیز جو ریلیجنز ہیں، اسی طرح سے جاپانیز ریلیجنز ہیں، شنٹوازم وغیرہ ہے، تو ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں جو کانسیپٹس ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تر اخلاقیات سے متعلق ہیں، ایتھکس سے متعلق ہیں۔ مطلب ان کے ریلیجن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایتھکس کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام جو ہے وہ مذہبی کتابوں کا ایک بڑا کانسیپٹ رہا ہے، اخلاقیات۔ دوسرا جو بڑا کانسیپٹ رہا ہے تمام مذہبی کتابوں کا، چاہے وہ مین میڈ ریلیجنز ہوں یا سیمیٹک ریلیجنز ہوں، سیمیٹک ریلیجنز میں تو اتنا بڑا نہیں رہا، لیکن مین میڈ ریلیجنز میں وہ ایک بڑا کانسیپٹ رہا ہے، وہ روح کا کانسیپٹ ہے۔ تقریباً تمام مذاہب میں روح کو مانا جاتا ہے۔ مطلب یہ جب سے یہ سائنٹیفک ایج آیا ہے تو اب لوگوں نے روح کا انکار شروع کیا ہے، لیکن پرانا ایسا نہیں تھا، کسی بھی فلسفی میں روح کا انکار نہیں تھا۔ تو یہ دو بڑے کانسیپٹس جو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا ایک بڑا کانسیپٹ جو کہ بعض مذہبی کتابوں میں آ جاتا ہے، وہ ان کے بتوں کے حوالے سے، ان کے خداؤں کے تصورات کے حوالے سے، ایک پوری جو میتھالوجی ہوتی ہے، خداؤں کی ایک ہسٹری ہے، اور پھر ان کے ایٹریبیوٹس ہیں، پھر ان کی ایک جو بھی تاریخ ہے اور سب کچھ ہے، وہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ جیسے بھگوت گیتا میں ہم دیکھتے ہیں، یا اسی طرح سے ویدوں کے اندر بھی یا اس کا تذکرہ ہے۔ البتہ جو کتابیں جو ہے وہ مطلب جنہیں ہم آسمانی کتابیں کہتے ہیں، جیسے بائبل ہے، بائبل 3 کتابوں کا مجموعہ ہے، تورات، زبور اور انجیل، ان میں تو کانسیپٹس ایسے ہیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ وہی ہے۔ اسی طرح سے اکثر و بیشتر جو مذاہب ہیں وہ چونکہ یہ کویسچن ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایک ڈیبیٹ موجود ہے ہمارے ہاں مسلم اسکالرز میں بھی، کہ جتنے یہ جو سیکرڈ اسکرپچرز ہیں یہ کیا انسانوں کے اپنے خیالات ہیں، یا یہ آسمانی مذاہب یا جو الہام یا جو وحی نازل ہوئی تھی اس سے انہوں نے جو ہے وہ کچھ مستعار لیا ہوا ہے، تو یا اس کی کرپٹڈ فارم۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی جتنے بھی مین میڈ ریلیجنز ہیں یہ سیمیٹک ریلیجنز یا آسمانی ادیان کی کرپٹڈ فارمز ہیں، بگڑی ہوئی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے برہمن کا لفظ ابراہیم سے نکلا ہے، بیسیکلی جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی جو تعلیمات تھی، ٹیچنگز تھیں، جو کسی دور میں یہاں پہ پہنچی اور وہ پھر بگڑ کے جو ہے وہ پھر ویدوں سے سفر کرتے ہوئی بھگوت گیتا پہ آ کے ختم ہو گئیں، اور اس میں آپ کو توحید کے کانسیپٹس بھی اسی لیے ملتے ہیں کہ وہ بیسیکلی ان کے پیچھے الہام تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مذاہب تھے بیسیکلی الہامی مذاہب تھے، بعد میں بگڑ گئے، کرپٹ ہو گئے، بلکہ ان لوگوں نے جو ہے وہ دوسرے مذاہب سے کانسیپٹس جو ہے وہ مستعار لیے۔ تو اس کی ایک بڑی دلیل ہمیں ملتی ہے سکھ ازم، مطلب سکھ ازم کا جو کیس ہے اور ان کی جو مذہبی کتاب ہے گرنتھ صاحب، اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کانسیپٹ، جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ جیسے پوری موجود ہو، وہاں پہ توحید کا کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے گرنتھ صاحب کے اندر بڑی شد و مت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات جو کہ قرآن میں بیان ہو، تو بہت سارے قرآن کانسیپٹس آپ کو ملتے ہیں۔ تو سکھ ازم چونکہ بعد میں پیدا ہوا، ابھی ریسنٹلی تک، زیادہ تو اس کی ایج نہیں ہے، 500-600 سال پرانا ہے، تو اس کے کیس میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں واضح طور پہ کہ قرآن سے اور انہوں نے، اور اسی طرح سے جو ہندو لٹریچر ہے، دونوں کا ایک مکسچر سا نظر آتا ہے، چونکہ وہ ہندوؤں کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے، پنڈتوں کے پاس بھی جاتے تھے، مسلمان صوفیاء کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، تو ایک مکسچر سا بنا کے ایک نئی کتاب انہوں نے پیش کر دی۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ سکھ ازم تو ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی کرپٹڈ فارم نہیں ہے کسی الہامی مذہب کی، لیکن یہ ہے کہ مستعار ضرور لیے، تو دونوں میں سے کوئی ایک کیس ضرور بنتا ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے یقین کے ساتھ، لیکن کرپٹڈ فارم کہنا ذرا مشکل لگتا ہے، زیادہ یہی لگتا ہے کہ کانسیپٹ جو ہے وہ مستعار لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الہامی مذاہب ظاہری بات ہے ان کا غلغلہ رہا ہے، ہر دور میں نبی آتے رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے کانسیپٹ سے جو ہے وہ دنیا متاثر نہ ہوئی ہو، تو اس لیے جو مین میڈ ریلیجنز بھی ہیں ان میں بھی ہمیں جو ایتھکس ملتی ہیں، اور اسی طرح ہسٹری میں بھی جو پرانے اس قسم کے جو بھی جسے ہم آرکیالوجی کہتے ہیں، علم الاثار کہتے ہیں، اس کے تحت جو تختیاں اور پتھر کی سلیں وغیرہ نکلتی ہیں، اور اس پہ اس زمانے کے مطلب جیسے آشوری تھے، ایسیرینز تھے، یا اسی طرح سے جو ہے وہ سمرائی تھے، اب سمیرین جنہیں کہتے ہیں، اب ان کے زمانے کے جو ہے 2000
مطلب BC میں یا اسی طرح سے اس سے پیچھے، تو جو ان کے ہاں بادشاہوں کے ہاں جو کمانڈمنٹس چلتی تھیں، جو اس وقت جو ہے وہ رول آف دی لینڈ تھا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کانسیپٹس ایسے ہیں جو کہ الہامی نظر آتے ہیں، جیسے چوری کی سزا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اور چیزوں کی جو ہے وہ سزائیں مقرر ہیں۔ تو یہ سب کانسیپٹ جو ہے وہ الہامی ضرور رہے ہیں، مطلب بڑی بڑی تہذیبوں کو جو ہے وہ الہامی کانسیپٹس نے متاثر کیا، بھلے وہ نبیوں پہ ایمان نہ لائیں۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں مطلب یہ ہم نے اس لیے ڈسکس کیا کہ جو سیکرڈ اسکرپچرز کے اندر ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جو اسلام کے ساتھ ان کی کچھ مشابہت ہے، ریزمبلنس ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا ریزنس ہیں، تو اس کے پیچھے یہ ریزنس ہیں۔ تو قرآن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا بلیف ان پری ڈیسٹینیشن یا ڈیوائن ڈگری، تقدیر پر ایمان کے حوالے سے۔ تو تقدیر پر ایمان کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو ہے وہ 4 سٹیپس ہیں۔ ایک اس بات پہ ایمان رکھنا کہ ہر چیز اللہ کے نالج میں، اللہ کے علم میں ہے، یعنی تقدیر جو ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی کتابت ہو چکی ہے، اللہ نے اس کو لکھ بھی لیا ہے، جیسے اللہ نے قلم کو کہا تھا کہ لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں، تو اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ دو، تو اس کو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا علم ہے، اور اسی طرح سے جو ہے مطلب اللہ کا نالج ہے، اور اسی طرح سے اس کی کتابت بھی ہو چکی ہے، اور پھر یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ بھی ہے، قضا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت دفعہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو، خاص طور پہ اب دیکھیں نا کہ ایک جو ہمارے یہاں کوٹیشن معروف ہے کہ ہر انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھیں کہ جس میں ہم بالکل ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے کہاں کس گھر میں پیدا ہونا ہے اس میں مجھ سے کوئی رائے نہیں لی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب میں جب اس دنیا میں زندگی گزاروں گا تو مجھے کیسا وجود دے کے بھیجا گیا، ایک صحت مند وجود یا ایک بیمار جسم دے کے بھیجا گیا، اس میں میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میں معذور پیدا ہوا ہوں یا میں صحت مند پیدا ہوا ہوں۔ اسی طرح سے جتنی بیماریاں آ جاتی ہیں انسان کو، جتنی آزمائشیں آتی ہیں، تو اب اس میں انسان مجبور ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مطلب ایک ہماری لائف کی ایک بڑی ڈومین ایسی ہے کہ جس میں آپ کے پاس ارادے کا بھی آپشن نظر نہیں آتا کہ آپ نے کوئی ارادہ بھی کیا ہو۔ تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نو ڈاؤٹ جس میں ایفرٹ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، اور اللہ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جو ہے وہ جس کی کوشش کرتا ہے وہی کچھ جو ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اصل میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کسی فعل کا فاعل بننا، اور ایک ہے کہ اس فعل کا خالق بننا۔ تو انسان کے حصے کا پارٹ یہ ہے کہ انسان اس کام کو کرتا ہے، یعنی انسان ایک ایکٹر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ایکٹ کو کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تخلیق کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے ایکٹ کی تخلیق نہ کریں تو وہ ایکٹ اس دنیا میں مطلب اس کا وجود میں نہیں آتا، اس کی ایگزسٹنس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا بلیف ان دا اینجلس کے حوالے سے، فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے۔ تو فرشتوں کے حوالے سے مطلب قرآن مجید میں جو مختلف قسم کی آیات آئی ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے ناموں کا تذکرہ ہے، تو ان کے ناموں پہ ایمان رکھنا، جیسے حضرت جبریل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ فرشتوں کی جو ہے وہ صفات کا تذکرہ ہے، جیسے فرشتے جو ہیں وہ اللہ نے کہا کہ جی ان کے 2 پر ہیں، 4 بھی ہیں، اور کسی کے بہت زیادہ ہیں، جیسے حضرت جبریل کے بارے 600 پر ہیں۔ تو فرشتے کیسے ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ بتایا گیا۔ پھر یہ ہے کہ ان کے جو افعال ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا، کہ کس فرشتے کو کیا کام اسائن کیا گیا، منکر نکیر کا کیا کام ہے، بارش کا فرشتہ کیا کام کر رہا ہے، حضرت اسرائیل کا کیا کام ہے، حضرت جبریل کو کیا کام اسائن کیا گیا، وہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح سے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اور خاص طور پہ یہ کہ ہمارے یہاں کچھ ماڈرنسٹ جو ایک طبقہ ہے، انہوں نے فرشتوں کے حوالے سے یہ جو بحث پیدا کی ہے کہ وہ فورسز آف نیچرز ہیں یا لاز آف نیچر ہیں، مطلب ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مطلب وہ پرسن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ غلط کانسیپٹ ہے فرشتوں کے بارے میں، یہ ایک طرح سے فرشتوں کے انکار کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے
کہ جیسے لاز آف نیچر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے، اسی طرح سے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تدبیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ آئی ہے۔ تو اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب جو اللہ تعالیٰ کی آرمی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لشکرز ہیں، جنود جنہیں کہا گیا، اللہ کے جو جنود ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ ان میں فرشتے جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ میں، ان کی اپلیکیشن میں، ان کے نفاذ میں، ان کی امپلیمنٹیشن میں عمل جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل اس میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں۔ تو یہی فرشتوں کا کام ہے۔ تو بیسیکلی 3 جو باشعور مخلوقات ہیں، تو ان میں تیسری جو مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، لیکن ان کے پاس ارادے کا اختیار نہیں ہے، جو اختیار جو ہے وہ جنات اور انسانوں کو دیا گیا۔ تو باشعور مخلوقات میں 3 ہی ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں اور فرشتے ہیں، اور ان 3 میں سے بھی جو اختیار دیا گیا، خیر اور شر میں کسی کو بھی اختیار کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف جنات اور انسانوں کے پاس ہے۔ اس لیے جزا و سزا بھی آخرت میں، جنت جہنم بھی ان دونوں کے لیے ہے۔ فرشتوں کے لیے تو وہ یہی ہے کہ ان کے ہاں تو وہ مطلب شر کا جو ہے وہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا، ارادہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ چلیں جی، اتنا کام۔